بسم اللہ الرحمن الرحیم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ مومنین کرام، ہم تمام لوگوں کا، تمام مسلمانوں کا، کلمہ گو کا یہ عقیدہ تو مسلمہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کے رسول ہمارے آقا دو جہاں سرکار ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شفیع المذنبین ہیں، گناہ گاروں کی شفاعت کرنے والے ہیں۔ اللہ کے رسول کی شفاعت کن لوگوں کو نصیب ہوگی؟ آئیے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث پڑھتے ہیں تاکہ معلوم چل سکے اللہ کے رسول نے کن لوگوں کی شفاعت کرنی ہے، تاکہ ہم بھی اپنا نام انہی لوگوں میں لکھوا سکیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اربعۃ انا الشفیع لہم یوم القیامہ، فرمایا 4 لوگ ایسے ہیں جن کی میں قیامت کے دن شفاعت کروں گا، ولو اتونی بذنوب اہل الارض، چاہے وہ زمین کے برابر لوگوں جتنا گناہ بھی لے کر آئے، اتنا زیادہ کثرت سے ان کے گناہ بھی ہوئے، تب بھی اللہ کے رسول فرماتے ہیں میں ان کی شفاعت ضرور کروں گا۔ کون ہے وہ 4 لوگ؟ پہلا گروہ معین و اہل بیتی، فرمایا میرے اہل بیت کی مدد کرنے والا۔ جس بندے نے مذہب اہل بیت کی مدد کی ہے، گویا اہل بیت کی مدد کی ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں میں اس کی شفاعت ضرور کروں گا۔ والقاضی لہم حوائجہم عندما اضطروا الیہ، اہل بیت علیہم السلام جب حاجت مند ہیں، جب مضطر ہیں، پریشان ہیں، اگر کسی بندے نے ان کی حاجت روائی کی ہے تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں میں ان کی شفاعت کروں گا، جتنا بھی ان کے گناہ ہوئے، پھر بھی اللہ کے رسول فرماتے ہیں میں ان کا شفیع ہوں گا۔ جب رحمت للعالمین پیغمبر شفاعت کریں گے تو یقیناً وہ شفاعت قبول ہوگی، یقیناً وہ لوگ کامیاب ہوں گے۔ تیسرا گروہ فرمایا والمحب لہم بقلبہ ولسانہ، وہ لوگ کہ جو اہل بیت علیہم السلام کے ساتھ اپنے دل سے بھی محبت کرتے ہیں، زبان سے اظہار محبت کرتے ہیں، دل سے پسند کرتے ہیں، زبان سے اظہار پسندیدگی کرتے ہیں، دل و جان سے چاہتے ہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا میں ان کی بھی شفاعت کروں گا۔ والدافع عنہم بیدہ، اپنی قوت بازو سے جو اہل بیت علیہم السلام کا دفاع کرتے ہیں، اللہ کے رسول فرماتے ہیں میں ان کی بھی شفاعت کروں گا۔ تو پیغمبر اسلام نے ان 4 قسم کے لوگوں کی شفاعت کرنی ہے، جو لوگ اہل بیت کے مددگار ہیں، جو اہل بیت کے حالت اضطرار میں حاجت روائی کرنے والے ہیں، جو اہل بیت کے محب ہیں، جو اہل بیت کا دفاع کرنے والے ہیں۔ دعا یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی ذات اپنی ان مقدس ذوات کے صدقہ میں عالم انسانیت کو موجودہ وبا سے محفوظ فرمائے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ محمد نقی جسکانی کو حوزہ علمیہ نجف اشرف سے شیعہ پوائنٹ سے اجازت دیجیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔